آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ آیت۔ اور یہ شرک فی الصفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کر۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر تمہاری حیات نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل، کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، ای امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست۔ یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ ای امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا، جیسے کہ آتا ہے اما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے، آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے۔ تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اس سے کوئی تکان تاری نہیں ہوتی، عاجز نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی،
587 میں نبوکدنضر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل تورات گم ہو گئی. اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں. پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے, ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے, پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے. تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا. لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا, یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی. قرآن نے کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو. لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے, اور وہی عظیم ہے, عظمت والا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے, اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے.